بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 178 تنبیہات بیع میں سے اور جو تنبیہ انہوں نے بطور مسئلہ ذکر کیے وہ مسئلہ احتقار الطعام ہے۔ احتقار الطعام سے کیا مراد ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو فرماتے ہیں احتقار الطعام سے کیا مراد ہے، جیسا کہ محشین نے جیسا کہ لغویین نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ جمع الطعام، اکٹھا کرنا ہے، ذخیرہ کرنا ہے طعام کا، یا حبس الطعام، اپنے پاس رکھ لینا ہے، کس لیے، یتربص بالغلا، انتظار غلا کے لیے کہ مہنگا ہو جائے گا تب اس کو بیچیں گے۔ تو فرماتے لا خلاف فی مرجوحیت، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مرجوح ہے، مرجوح ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے، تین قول ہیں۔ بعض نے کہا مطلقاً حرام ہے، بعض نے کہا مطلقاً حرام نہیں ہے، اور بعض تفصیل کے قائل ہیں، جیسے کہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ لذا فرماتے ہیں اس کی حرمت میں اختلاف ہے، لیکن جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ اقوا یہ ہے کہ حرام ہے، لیکن بشرط عدم بعض الکفایہ، بشرط کہ کوئی اور شخص موجود نہ ہو کہ جو کافی لوگوں کے لیے، اگر کوئی اور تاجر یا تجار موجود ہیں کہ جو بیچ رہے ہیں اس غلہ کو اور یہ اس کو اکٹھا کرتے ذخیرہ کرتا ہے، اس صورت میں حرمت نہیں ہے۔ اور اس تیسرے قول کی جو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اختیار فرمائے، اس کی جو دلیل ہے فرماتے ہیں روایات صحیح ہیں کہ جو انہوں نے ساتھ ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ لذا فرماتے ہیں مسئلہ احتقار الطعام، مسئلہ احتقار طعام کے بارے میں ہے۔ احتقار سے طعام سے کیا مراد ہے، وہ کما فی الصحاح زمخشری میں، وان المصباح مصباح منیر میں، جناب آقا قیومی، وہ کہ جمع الطعام، طعام کا اکٹھا کرنا ہے، ذخیرہ کرنا ہے، وحبسہ، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، تفسیر ہے۔ کس لیے، یتربص بہ الغلا، یتربص یعنی ینتظر، بہ الغلا، غلا یعنی تاکہ گرون ہو جائے، مہنگا ہو جائے۔ فرماتے لا خلاف فی مرجوحیتہ، اس کی مرجوحیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ وقت اختلف فی حرمت، اس کے حرمت میں اختلاف ہے۔ مثلا یہ فقہاء کرام فعن المبسوط والمقنع والحلبی فی کتاب المقاصد، جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مبسوط میں، جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے مقنع میں، اور جناب حلمی نے، جناب حلبی نے، ابو صلاح حلبی نے کتاب مقاصد میں، اور اس طرح جناب محقق نے شرائع میں، اور اس نے جناب علامہ نے مختلف میں کیا فرمایا، الکراہا، وہ فرماتے مکروہ ہے مطلق ہے۔ اس کے مقابلے میں قول کیا وان کتب الصدوق، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تقریباً تمام کتب، والاستبصار شیخ طوسی کی استبصار میں، والسرائر ابن ادریس ہلی کی سرائر میں، قاضی ابن براج، اور اس طرح جناب علامہ ہلی کی تذکرہ میں، والتحریر تحریر میں، والاضاء اضاء نافع میں، والدروس جناب شہید ثانی کی کتاب میں، شہید اول کتاب الشریعہ میں، وجامع المقاصد جامع مقاصد میں، محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ والروضہ، اور شہید ثانی نے فرمایا التحریم کہ کیا ہے، حرام ہے۔ بس پہلا قول ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے، دوسرا قول ہے کہ مطلقاً حرام ہے۔ وعن التنکیہ والمیثیہ تقویتہ، ان دو کتابوں میں بھی اس تحریم کی تقویت کی گئی ہے، یعنی یہ بھی ان کے قریب قریب ہیں، اور انہوں نے بھی اسی قول کو وہ اختیار کیا ہے۔ وہو تقویت یعنی تقویت التحریم، وہو الاقوا، فرماتے ہمارے نزدیک بھی اقوا قول یہی تحریم والا ہے، لیکن انہوں نے مطلقاً ذکر فرمایا ہے، جبکہ ہم شرط لگاتے ہیں۔ شرط کیا، بشرط عدم بعض الکفایہ، بشرط کہ کوئی اور موجود نہ ہو کہ جو بقدر کفایہ خرچ کرتا ہو لوگوں کے لیے، تو اس صورت میں تحریم ہے، کوئی اور نہ ہو تو۔ لذا اگر کوئی اور ہے تو فرماتے ہیں ہم حرمت کے قائل نہیں۔ بس یہ قول بھی تفصیل ہے، پہلے دو قول کیا تھے، مطلقاً مکروہ ہے، نمبر 2 مطلقاً حرام ہے، نمبر 3 کیا ہے، تفصیل ہے۔ اب اس تفصیل کی ادلہ، ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، لصحیحۃ سالم الحنات،
صحیح حدیث موجود ہے جناب سالم حنات کی. حنات یعنی وہ شخص کے جو یبی الہن تھا، جو گندم فروش ہے، گندم کا کاروباری ہے. قال، وہ کہتے ہیں کہ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ما عملک، آپ کا کیا کام ہے، کیا پیش ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ قلت حنات، تو میں نے عرض کی جی میں گندم فروش ہوں، اور میرا گندم جو فروخت کرنا وہ اس طریقے پہ کہ وربما قدمت علی نفاق وربما قدمت علی کساد، بعض اوقات میں فوری طور پہ بیچ دیتا ہوں، جب بازار اچھا ہو، قیمتیں اچھی ہوں تو فوری طور پہ بیچ دیتا ہوں. وربما قدمت علی قصاد فحبست، اور بعض اوقات کیا ہے چونکہ بازار میں کساد ہے، چیزیں بہت سستی ہیں، گندم انتہائی سستی جا رہے، فحبست، تو اس صورت میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، ذخیرہ کر لیتا ہوں. قال، تو امام نے فرمایا فما یقول من قبلک من قبلک فیہ، آپ کے علاقے میں جو فقہا موجود ہیں، مراد فقہا عامہ ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فیہ، اس تحبیس کے بارے میں، حبس الطعام کے بارے میں. قلت، تو میں نے عرض کی یقولون محتکرن، کہ وہ کہتے یہ احتکار ہے. فقال، تو اس وقت جناب نے پوچھا یبیعہ احد غیرک، جب آپ اس کو حبس کر لیتے ہیں تو کوئی اور ہیں ایسے کہ جو بیچنے والے بھی ہیں؟ تو قلت، میں نے عرض کی ابی انا من الف جز الف جزن جزن، یعنی 1000 میں سے ایک، یعنی میرے علاوہ اور بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ جو بیچنے والے ہیں. تو گویا میری نسبت ان کے ساتھ کیا ہے، 1000ویں ہے. تو بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ اور چونکہ کافی سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اس غلے کو بیچ رہے ہیں اور صرف آپ حبس کر رہے ہیں. قال العباس، تو امام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احتکار ہے، لیکن فرماتے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اس کے بعد جناب نے استدلال فرمایا ہے انما کان ذالک رجل من قریش، کہ قریش کا ایک مرد تھا یقال حکیم بن حزام، جن کو حکیم بن حزام کہتے تھے. وقان اذا دخل الطعام المدینہ اشترا کلہ، تو جب وہ مدینے میں داخل ہوتا تو پورے کا پورا غلہ خرید لیتا تھا. جب پورے کا پورا غلہ خرید لیتا تھا تو کوئی اور بیچنے والے نہیں تھے. فمر علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کا اس کے پاس سے گزر ہوا. فقال له، تو جناب نے فرمایا یا حکیم ابن حزام ایاک ان تحتکر، کہ حکیم ابن حزام تو احتکار سے بچ. بس گویا امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ احتکار سے یہ مراد ہے کہ جب کوئی اور بیچنے والا نہ ہو تو اس صورت میں ہم کہیں گے احتکار ہے. اگر اور بیچنے والے ہیں تو اس کو احتکار نہیں کہتے، یا یہ احتکار کیا حرام نہیں ہے. یہاں تک حدیث ختم ہو گئی. تو اب یہاں پہ فرماتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ فإن الظاہر منہا، اس صحیحہ سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان علیہ عدم الباس وجود البازل، کہ عدم باس اس بنیاد پہ ہے کہ بازل موجود ہے اور بیچنے والے ہیں. فلولاہ حرما، یعنی فلولا وجود الباس حرما، اگر اور بازل موجود نہیں ہے تو پھر حرام ہے. بس یہ جناب شیخ کے قول کے مطابق ہے، ان کے فتوے کے مطابق دلیل ہے. اس طرح دوسری یہ بھی صحیح ہے، وصحیحۃ الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ سئل عن الحکرہ، کہ جناب سے حکرہ کے بارے میں یعنی احتکار کے بارے میں پوچھا گیا کہ فرمائیے احتکار کسے کہتے ہیں؟ فقال، تو جناب نے فرمایا انما الحکرہ ان تشتری طعاما ولیس فی المصر غیرہ، فرماتے ہیں آپ طعام خرید لیتے ہیں اور شہر میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. فتحتکرہ، تو آپ اس کو اکٹھا کر لیتے، حبس کر لیتے ہیں، تو اس کو وہ احتکار کہیں گے. فإن كان في المصر طعام او متاع يباع غیرہ، اگر شہر میں اور بھی طعام غلہ موجود ہے، متاعات موجود ہیں کہ آپ کے علاوہ باقی افراد بیچنے والے ہیں، تو فلا بعصا، تو تیرے لیے کوئی حرج نہیں، ان تلتمس بصلاتک الفاضل، کہ اپنے اس غلے سے فاضل کو لے، یعنی زیادتی کر سکتا ہے، تم اپنے پاس رکھ لیں اور جب قیمت اچھی ہو جائے تو پھر آپ بیچ سکتے ہیں.
ان تلطمس بصلتك الفضل فاضل. فرماتے ہیں یہی صحیح کافی اور تہذیب میں بھی ذکر ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ جملے کا اضافہ ہے. وزادہ جناب حلبی نے اضافہ کیا ہے اس صحیح میں کہ جو جناب شیخ کلینی نقل کی ہے، والتہذیب اور جناب شیخ توسی لہرم نے نقل کی ہے اپنی کتابوں میں. وہاں پہ اس جملے کا اضافہ ہے قال کہ حلبی کہتے ہیں سالتو عن الزیت، میں نے جناب سے روغن کے بارے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اس میں بھی احتکار ہوتا ہے. فقال تو جناب نے فرمایا ان کان عند غیرک فلا باس بامساک، اگر تیرے علاوہ اور بھی افراد ہیں کہ جو زید کے بیچنے والے ہیں، روغن فروش اور بھی کافی سارے ہیں، فلا باس بامساک ہی، تو تیرے لیے کوئی حرج نہیں کہ اس کو اپنے پاس روک سکتا ہے. بس اس کو احتکار جناب نہیں فرماتے. وعن امیر المومنین فی نہج البلاغہ، جناب امیر نے مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ جب ان کو والی بنایا مصر کا، تو ان کے لیے جو وہ مخصوص خط موجود ہے جناب کا، اس میں فرماتے ہیں فی کتاب الی مالک الاشتر، مالک اشتر کو جو خط لکھا اس میں فرماتے ہیں فمنع من الاحتقار، لوگوں کو احتقار سے روک. کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نامر، رسول خدا نے اس سے لوگوں کو منع کیا ہے کہ احتکار جائز نہیں ہے. وَلْيَكُنْ الْبَيْعُ بَيْعًا سَمَعًا بِمَوَازِينِ عَدْلٍ، چاہیے کہ بے آسان ہونی چاہیے، بے و شرع اور عدل کے موازین کے مطابق ہونی چاہیے، کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی میزان ہونی چاہیے، نارمل ہونی چاہیے. کہ لا نجحف بالفریقین، کہ ہم فریقین کے لیے اجحاف نہ کریں. اجحاف یعنی ظلم، زیادتی، نہ بائع پہ زیادتی ہونی چاہیے نہ مشتری پہ. فریقین سے کیا مراد ہے؟ من البائع والمبتاع، بیچنے والے، والمبتاع خریدنے والے، دونوں کے لیے کسی قسم کی اجحاف نہ ہو. فمن قارف حقرا بعد نہیک ایہ، فمن کورفا یعنی فمن ارتکب حقرا، اگر کسی نے تیری نہیں کے بعد بھی احتکار کیا، فنکل به وعاقبہ فی غیر اسراف، فنکل به وعاقبہ، یہ تا ٹھیک نہیں ہے، وعاقبہ تو دونوں کا معنی ایک ہے. تو پھر آپ نے اس کو سزا دینی ہے، سخت قسم کی سزا، فی غیر اسراف. ہاں البتہ جب آپ سزا بھی دے رہا ہوں تو وہاں پر بھی آپ نے اسراف نہیں کرنا، کہ جو اس کی سزا واقعی بنتے ہے اس حساب سے اس کو سزا دینی چاہیے. اسی طرح اور جو دلیل ہے وہ بھی صحیح حل بھی ہے. قال سألت عن الرجل، کہ میں نے امام سے پوچھا ایک مرد کے بارے میں، یحتکر الطعام، کہ وہ حبس کرتا ہے طعام کو، روک لیتا ہے، اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے. ویتربص به، اور انتظار میں رہتا ہے تاکہ اس کی کب قیمت بڑھ رہی ہے. تو حل یصلح ذلک، آیا اس کے لیے یہ صلاح ہے، اس کا یہ کام صحیح ہے غلط ہے؟ قال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا ان کان الطعام کثیرا، اگر علاقے میں طعام زیادہ ہے، یاصل الناس، لوگوں کے لیے وسیع ہے، لوگ خرید و فروخت کر سکتے ہیں وہاں پہ، تو فلا باس به، تو فرماتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے، اپنے پاس یہ ذخیرہ کر سکتے. وَإِن كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا، اگر علاقے میں غلہ کم ہے، لا يَصَعُ النَّاسُ، لوگوں کے لیے وسعت نہیں رکھتا، تو فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَن يَحْتَكِرَ الطَّعَامُ، تو اس صورت میں اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے کہ طعام کو حبس کیا جائے، روک لیا جائے، اس کو بیچا نہ جائے. وَيَتْرُكُ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے کہ ان کے پاس کسی قسم کا غلہ موجود نہ ہو. تو بس جناب نے یہاں پہ یکرہ ہو یعنی یحرم، کہ جیسے کہ آگے بھی اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گی کہ امام علیہ السلام کے کلام میں کراہت سے مراد وہ حرمت ہے، نہ وہ حرمت کے جو احکام تکلیفیہ میں ذکر کی گئی ہے، وہ کراہت کے جو احکام تکلیفیہ میں ذکر کی وہ مراد نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.